فجر کی اذان کی آواز پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ نیہا نے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے دل کو سکون عطا فرما اور مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ دعا کے بعد بھی اس کے دل کی بے چینی نہ ہوئی۔ بار بار ایک ہی جملہ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، میرے ماضی کے بارے میں کبھی سوال مت کرنا۔ آخر ایسا کون سا راز تھا جسے چھپانے کے لیے یہ شرط رکھی گئی تھی؟ نیہا انہی خیالوں میں گم تھی کہ امی نے آواز دی، ناشتے کے لیے آ جاؤ بیٹا۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ امی چائے بنا رہی تھیں۔ امی، کیا لوگ سچ کہتے ہیں کہ ایان ملک بہت سخت مزاج ہیں؟ سعدیہ بیگم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، بیٹا، لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ کسی کی خاموشی کو غرور سمجھ لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس خاموشی کے پیچھے کوئی دکھ چھپا ہو۔ نیہا خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف ملک گروپ آف انڈسٹری کی 25ویں منزل پر واقع ایک شاندار دفتر میں ایان ملک کھڑکی کے سامنے کھڑا بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا مگر کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کا دوست حمزہ اندر آیا۔ سر، آج شام لڑکی والوں سے ملاقات ہے۔ ایان نے نظریں کھڑکی سے ہٹائے بغیر جواب دیا۔ میں نہیں جاؤں گا۔ حمزہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ دادی جان نے رشتہ پسند کیا ہے، مجھے ان کے فیصلے پر اعتماد ہے، حمزہ نے آہستہ سے کہا۔ لیکن کیا تم ہمیشہ ماضی سے بھاگتے رہو گے؟ یہ سنتے ہی ایان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، کچھ دروازے بند ہی رہنے چاہیے۔ حمزہ خاموش ہو گیا۔ اسی شام ایک سیاہ رنگ کی قیمتی گاڑی نیہا کے گھر کے سامنے رکی۔ اس میں سے ایک باوقار خاتون اتریں۔ یہ ایان کی دادی تھیں۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی سب کو سلام کیا۔ نیہا نے احترام سے چائے پیش کی۔ دادی بیگم مسلسل اس کے اخلاق، گفتگو اور انداز کو دیکھ رہی تھیں۔ چائے پینے کے بعد انہوں نے مسکرا کر پوچھا، بیٹا، اگر تمہیں ایک دن کے لیے دنیا کی کوئی بھی جگہ دیکھنے کا موقع ملے تو کہاں جانا چاہو گی؟ نیہا نے چند لمحے سوچ کر جواب دیا، مجھے کسی خوبصورت باغ میں جانا پسند ہوگا جہاں سکون ہو، درخت ہوں اور پرندوں کو آوازیں ہوں۔ دادی بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بالکل، میری بہو بھی یہی کہا کرتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ نیہا نے محسوس کیا کہ شاید انہوں نے انجانے میں کوئی پرانی یاد تازہ کر دی تھی۔ واپس جاتے ہوئے دادی بیگم نے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نیہا کے ہاتھ میں دیا۔ یہ ہماری طرف سے ایک امانت ہے۔ نیہا نے ڈبہ کھولا۔ اس میں چاندی کی ایک خوبصورت انگوٹھی تھی۔ اندر باریک الفاظ میں لکھا تھا، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ بہترین راستے کھول دیتا ہے۔ نیہا نے حیرت سے پوچھا، دادی جان، یہ بہت پرانی لگ رہی ہے۔ دادی بیگم نے آہستہ سے کہا، یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہیں اور بولیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، حویلی کے پرانے حصے میں کبھی اکیلی مت جانا۔ نیہا چونک گئی۔ کیوں؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ دادی بیگم نے صرف اتنا کہا، وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا۔ اسی رات ملک حویلی کے بند حصے میں اچانک تیز ہوا چلی۔ دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر نیچے گر گئی۔ فریم ٹوٹ گیا۔ تصویر کے پیچھے سے ایک زرد پڑا ہوا خط باہر نکل آیا۔ اس خط پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر یہ خط ایان کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ لگ گیا تو ملک خاندان ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا۔ آخر دادی بیگم نے نیہا کو حویلی کے پرانے حصے میں جانے سے کیوں منع کیا؟ وہ چاندی کی انگوٹھی آخر کس راز کی نشانی ہے؟ اور وہ پراسرار خط جس کے بارے میں صرف ایان جانتا ہے، اس میں آخر کیا لکھا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے نکاح کے بعد محبت کی اگلی قسط۔ اگر آپ کو ایسی سسپینس، رومانوی اور خاندانی اردو کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل قصے کہانیوں کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔